अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू आईना न्यूज़ विद मोहम्मद यूनुस अली नूर। नाज़रीन, दुनिया में अगर बगौर जायज़ा लें तो पता लगता है कि इंसानियत इस वक्त किस कदर ज़वाल का शिकार है। मशरक़ से मगरब और मगरब से मशरक़ इंसानियत पस्ती का शिकार है और अपने पस्ती के बदतरीन दर्जे पे है। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ की सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो अपनी अवाम को इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, अपना जो सियासी दुरानिया है उसको तवालत बख्शने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सियासत के साथ साथ क्रिकेट के बड़े अहम और दिलचस्प मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। ऐसे मौज़ूआत जिसमें जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया या जो हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं चीज़ों को एग्जैजुरेट करके अपने प्रोग्राम्स को व्यूशिप हासिल करने के लिए वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ ऐसी हाईलाइटेड चीज़ों पे बात करते हैं, सिर्फ ऐसी चीज़ों को एग्जैजुरेट करके बात करते हैं कि जिससे उनका जो प्रोग्राम है उसको एक सक्सेस मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा व्यूशिप की सूरत में। क्योंकि होना ये चाहिए कि चामफुल बातों के साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो क्रिकेट की एक्चुअलिटीज़ हैं, वो भी अपने नाज़रीन को बताई जाएँ ताकि नई आने वाली जो क्रिकेट लॉर्ड्स हैं वो क्रिकेट को समझ सकें और उनको इन प्रोग्राम्स का और इन ट्रांसमिशंस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में क्रिकेट पे बात करने से पहले क्रिकेट से रिलेटेड जियो न्यूज़ पे चलने वाला शो हारना मना है जो ताबिश हाशमी उसको होस्ट कर रहे हैं उस पर बात करेंगे कि ताबिश हाशमी के सवालात पे। नाज़रीन को वो प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए और उसमें आपको पता लगेगा ताबिश हाशमी जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वहाँ पे जो हमारे हीरोज़ बैठे हुए हैं क्रिकेट के, अब्दुल रज़ाक बहुत बड़ा नाम है। दुनिया क्रिकेट उनकी सलाहियतों को जो है वो मानती है। मोहम्मद आमिर जो है जिसको ग्रेट इमरान खान ये कह चुके हैं कि वो अपनी इस एज में वसीम अकरम से भी बड़े बॉलर हैं। तो लिहाजा वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टार्स और जो ताबिश हाशमी है उनका जो अब्दुल रज़ाक के साथ जो है वो बहस ना, उनको जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करना और अब्दुल रज़ाक का उनके सवालात पे जो है वो एतराज़ करना और ताबिश हाशमी को उसे मानने से इनकार करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक इतने बड़े स्टार के साथ जो वर्ल्ड वाइडली वेल नाउन्ड है उसके साथ ताबिश हाशमी को एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनको अब्दुल रज़ाक की जो राय है उसका एहतराम करना चाहिए। और वैसे भी अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप एक क्रिकेटर से इस तरह के सवालात करना कि एक प्लेयर ने जो है वो कितने चौके मारे या उसने जो है वो मतलब क्या कितने मिनट विकेट पे खेला, या मतलब आप इन क्रिकेटर से जो है वो क्रिकेट की जो एक अपना रूल्स हैं उन पे बात कर सकते हैं, क्रिकेट की क्या अप डाउन है उन पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो एक हिस्ट्री है, ये एक होस्ट जो है वो उनको नोट डाउन कर सकता है, लेकिन क्रिकेटर्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ें तो नोट करने की जो है वो स्पेशलिटी नहीं रखते। तो लिहाजा हम एहतराम करते हैं। ताबिश हाशमी बहुत बड़ा नाम है, अपनी जो उनकी वो एक ग्राउंड है उसमें वो अपना कलीदी किरदार अदा रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये भी सुजेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली अब्दुल रज़ाक जैसे एक ऐसे प्लेयर और उनके साथ क्रिकेट पे ही बात होना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के मैच की तरफ, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के आज के मैचेस की तरफ कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मध्य मुकाबल होंगी चेन्नई के शहर में। और चेन्नई की जो विकेट है वो काफ़ी हार्ड सरफेसेस है और इसमें स्पिनर्स के लिए काफ़ी मदद है और बैटिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है ये। और जब जब ये मैच चलता जाता है और जो है वो विकेट जो है वो स्पिनर्स को असिस्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक मंजी हुई टीम है, वो हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए जो है भरपूर सलाहियत रखती है। लेकिन मेज़बान टीम इंडिया के पास जो है वो स्पिनर्स जो हैं वो ज़्यादा क्वालिटेटिव हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया वो किसी भी ऐसे चैलेंज को हार नहीं मानती। वो हर तरह की उसकी हिस्ट्री रही है, वो हर तरह की सिचुएशन में बेहतरीन खेल जो है वो पेश करने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन, अगर हम यस्टरडे की बात करें, कल जो मैचेस हुए, बांग्लादेश ने जो है वो बीट किया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान जो है वो क्लैप कर गए। अदरवाइज अफगानिस्तान जो है वो अच्छा खेल पेश करते हैं, अग्रेसिव खेल पेश करते हैं, लेकिन टीमों के साथ ऐसे हो जाता है। लेकिन जो अफगानिस्तान की जो प्लेइंग हिस्ट्री है वो खुलकर खेलते हैं, दिलेरी से खेलते हैं और बड़े स्कोर करते हैं, 350 भी करते हैं वो। और बांग्लादेश भी जो है वो एक पुरानी टीम है, काफ़ी जो है वो मुनज़्ज़म टीम है, लेकिन उन्होंने जो है वो ये कहा जा सकता है उन्होंने अपनी क्वालिटी की बेस पे अफगानिस्तान की टीम है उसको रिस्ट्रिक्ट किया और अपना मैच जो है वो बड़े उन्होंने एक कंफर्टेबल जोन में रह के मैच जीता और पॉइंट्स टेबल पे उन्होंने अपने 2 पॉइंट्स जमा कर लिए। इसी के साथ अगर हम दूसरे अहम मैच की बात करें जिसने जो क्रिकेट की रौनक है उसको 4 चांद लगा दिए, जो क्रिकेट का मेला है उसको खूब सजाया, उसमें जैसा कि हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी आपके साथ ये गुफ्तगू कर चुके हैं, आपके साथ ये तज़किरा कर चुके हैं
کہ اس وقت جو کرکٹ کو جس طرح سے ٹیمیں ایکسپریس کر رہی ہیں یا جس طرح سے وہ منظم ٹیمیں ہیں، جس طرح سے ان کے پاس کمبینیشنز ہیں، تو ٹیمیں 400 بھی کریں گی، 450 بھی کریں گی، لیکن جہاں پہ وکٹس جو ہے وہ آن ایون نہیں کھیلیں گی تو وہاں پہ ٹیمیں 450 سے زیادہ بھی اسکور کر سکتی ہیں۔ یہ ہم آپ کو دوبارہ پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، اگر ہم کل کے بڑے میچ کی بات کریں تو اس میں جو ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا مدِ مقابل ہوئی، اس میں ساؤتھ افریقہ نے 428 رنز کا ہدف جو ہے وہ سری لنکا کے لیے سیٹ کیا۔ سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا، جو ان کا ہسٹوریکلی غلط نہیں تھا، کیونکہ دلی اسٹیڈیم کی جو ہسٹری ہے، لاسٹ ہسٹری ہے، اس میں ابھی تک اس میں آئی پی ایل کے 74 میچز کھیلے جا چکے ہیں، جس میں 34 میچ جو ہیں وہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں اور 44 میچ جو ہیں وہ بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں، اور ایک میچ جو ہے وہ ریزلٹ فل نہیں رہا۔ اس میں یہ بھی ایک ہسٹری رہی ہے کہ یہ جو گراؤنڈ ہے یہ اسپنرز کو بدل دیتی ہے، اور سری لنکا کے پاس بہترین اسپنرز ہمیشہ سے موجود ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ان کے پاس 3 اسپیشلسٹ اسپنرز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ کلک نہ کر سکے۔ اور ساؤتھ افریقہ کی جو اسٹرینتھ تھی وہ اتنی کلاس فل تھی، انہوں نے سری لنکا کو پہلے 50 اوور میں جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیا۔ جب سری لنکن بیٹنگ کرنے آئے تو سری لنکس نے جو ہے وہ بڑا اگریسو سٹارٹ لیا۔ اس قدر ان کی بیٹنگ اپروچ کو کرکٹ ماہرین کے دوارا اور جو جتنے بھی کرکٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان کی بیٹنگ اپروچ کو اس قدر سراہ رہے ہیں جس طرح سے وہ انٹینڈڈ تھے۔ سری لنکا نے جو ہے وہ کرکٹ شائقین کو بالکل بھی مایوس نہیں کیا۔ 42 اوور میں انہوں نے 326 رن بنا سکی اور آل ٹیم آؤٹ ہو گئے، لیکن یہ بالکل بھی ان کی جو ہے وہ کرکٹ کا فیلئر نہیں تھا، یہ ان کی اچھی اپروچ تھی۔ اگر ہم اس گراؤنڈ کی بات کریں تو یہ میچ جو ہے وہ دلی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جس کی جو باؤنڈری تھی وہ آن سائڈ سے جو ہے وہ 68 میٹرز کی تھی، آف سائڈ سے جو ہے وہ 68 میٹرز کی تھی، اور جو لانگ آن کی باؤنڈری تھی دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ 68 میٹرز پہ منحصر تھی۔ یہاں پہ یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ایک میگا ایونٹ جو ہے وہ 1.5 مہینہ چلتا رہے گا، جس میں ٹیموں کو جو ہے وہ اوپر نیچے میچز کھیل رہے ہیں، اس میں جو فاسٹ بولرز ہیں ان کی کیوں جو ہے وہ ان کو رسپیکٹ نہیں دی گئی۔ ایک تو آپ نے بیٹنگ سرفیس دیا، اوپر سے باؤنڈری چھوٹی کر دی، اور اس طرح سے بالرز جو ہیں وہ فٹیگ کا شکار ہوتے ہیں۔ گو کہ کرکٹ کو شائقین کرکٹ کو جو ہے وہ ایک دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اتنی چھوٹی باؤنڈری، جبکہ عموماً جو ہے یہ تو 68 اور 65 کی باؤنڈری تھی، جبکہ عموماً جو ہے جو کرکٹ باؤنڈری ہے وہ 80 سے 90 میٹر کی ہوتی ہے، لیکن جو ہے یہاں پہ انہوں نے چھوٹی باؤنڈری رکھ کے بولرز کے لیے ایک بھرپور چیلنج مہیا کیا۔ لیکن پروفیشنلز جو ہیں وہ اس چیز کو جواز نہیں بنا سکتے، ان کو ہر چیلنج سے نمٹنا ہوتا ہے۔ ایک فاسٹ بولرز کا جو ہے وہ اپنا مسل ریلیکسن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مسل جو ہے وہ ریلیکس ہونے کے لیے اس کو ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا جو ہے وہ شارٹ کٹ فارمولا نہیں ہے کہ آپ کسی ایکسٹرا ڈائٹ کے ساتھ یا کسی ایکسٹرا میڈیسن کے ساتھ اپنے مسل کو ریلیکس کر کے آپ جو ہے وہ دوبارہ کسی میچ کے لیے ورک لوڈ کے لیے آپ خود کو تیار کر لیں۔ تمام کرکٹ بورڈز کو جو ہے وہ اپنے فاسٹ بولرز کے ساتھ بڑا لاڈ پیار کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تو تھے کل کے میچز جس میں ٹیموں نے بڑا شو دکھایا اور شائقین کرکٹ نے اس کو بھرپور انجوائے کیا۔ اس سے پہلے ڈے بیفور یسٹرڈے جو ہے وہ پاکستان اور نیدرلینڈ جو ہے وہ مد مقابل تھی، لیکن جو نیدرلینڈ کی کرکٹ ٹیم ہے اس نے پاکستان کو ٹف ٹائم دیا۔ اس میں جو کلاس کام آئی سعود شکیل کی، جب 38 پہ 3 آؤٹ ہو چکے تھے اور پاکستان جو ہے اس وقت بھرپور دباؤ کا شکار تھا، لیکن وہاں پہ سعود شکیل جس کو بابر اعظم جو ہیں وہ 2 سال سے جو ہے وہ کرکٹ کے ساتھ ٹریول تو کروا رہے ہیں، لیکن ان کو کھیلنے کا موقع نہیں دے رہے تھے، ان کو لیبل لگا رہے تھے جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کا، جبکہ نیچے اے ٹیم کی وہ کپتانی بھی کر چکے ہیں۔ اور کرکٹ کے حلقوں میں اور کرکٹ کے مبصرین میں آف دا ریکارڈ یہ بھی باتیں کی جاتی تھیں کہ بابر اعظم جو ہیں ان سے انسیکیور ہیں، اور چونکہ وہ کرکٹ کے لحاظ سے کلاس فل ہیں اور جو ہے وہ ایک کریکٹنگ سینس بھی رکھتے ہیں اور کپتانی کا ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں، شاید ان کو کرکٹ کے لحاظ سے اور کپتانی کے لحاظ سے ان کو انسیکیورٹی ہے۔ لیکن آپ کسی چیز کو کتنی بھی دیر چھپا سکتے ہیں، ٹیلنٹ کو آخر سامنے آنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جس طرح سے نیدرلینڈ نے جو ہے وہ ہدف کے تعاقب میں جس طرح سے کھیل پیش کیا، فارچونیٹلی پاکستان کی قسمت ساتھ دے گئی کہ جو ہی جو ہے وہ 20 اوور کے بعد جب میچ نیچے جاتا گیا، کرکٹ کا جو بیہیویئر تھا وہ بدلنا شروع ہوا، بال میں سوئنگ، سیم، کٹ اور سکٹ کا ہونا شروع ہو گیا، اور جو اسپنرز ہیں ان کو بھی سوئنگ ملنا شروع ہو گیا۔ اور جو نیدرلینڈ کی کرکٹ ٹیم ہے کیونکہ اس کے بعد کم ایکسپیرینس تھا، لیکن ان کے جو پلیئرز تھے انہوں نے فیئر لیس کرکٹ کھیلی۔ اس طرح سے پاکستان نے نیدرلینڈ کے خلاف جس طرح سے ایک ون سیکیور کرنی چاہیے تھی اس طرح سے ون سیکیور نہیں کی۔ لیکن ناظرین، اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ سیاست کی طرف بڑھتے ہیں
کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، پاکستان میں تو زیادہ بدتر حالات ہیں، لیکن دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے اپنی عوام کو جو ہے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھرپور استعمال کر رہے ہیں، اور اسی کی مثال ایک جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جو چھڑی ہے. جنگ چھڑنے سے تھوڑا پہلے اسرائیل میں کافی سیاسی طور پر حالات خراب ہو چکے ہوئے تھے. جو نیتن یاہو ہیں ان کی سیاست بھی پاکستان کی سیاست سے ریزیمبلنس دکھا رہی تھی. وہ بھی اسرائیلی چیف جسٹس سے اختیارات اسرائیل کی پارلیمنٹ میں لے کر آنا چاہ رہے تھے. انہوں نے اپنے مفاد کے لیے جو ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں ان کو واچ کیا جا رہا ہے. آنے والے وقت میں اسرائیل کی کورٹس جو ہیں وہ نیتن یاہو کو اور ان کی جماعت کو طلب کر سکتی ہیں. انہوں نے یہ مظاہرہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ اسرائیل کی عوام جو ہیں وہ ایک میسو کراؤڈ کی صورت میں باہر نکل آئے اور انہوں نے نیتن یاہو کے گھر کا گھیراؤ کیا. اس کے اگینسٹ نیتن یاہو اور ان کے بیٹے نے جو ہے وہ اپنے کوئی مزید اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کام نہ آئے. یہاں تک کہ ان کے بیٹے نے یہ تک ٹویٹ کر دیا کہ یہ جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے یہ امریکہ کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے. لیکن عوام نے ان کی کسی ایسی بات کو نہ مانا اور پھر نیتن یاہو کو آخر کار گھٹنے ٹیکنے پڑے عوام کے سامنے، اور انہوں نے اس آپریشن کو روک دیا جو وہ اختیارات جو سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ کی طرف لے کر آنا چاہ رہے تھے. دوسری طرف اسرائیل اور فلسطین کی ایک پرانی جنگ جس میں یہودیوں کی بات کاری اور جو فلسطینی ہیں ان کا حق خود ارادیت جو ہے وہ اس کو چھینا جا رہا ہے، جس پر فلسطینی عوام، فلسطینی ایجنسیاں آگ بگولا تھیں. انہوں نے اٹیک کیا. پھر اس صورت میں کاؤنٹر اٹیک جب اسرائیل نے کاؤنٹر اٹیک کیا تو اس صورت میں سینکڑوں مواد اور ہزاروں زخمی کی صورت میں یہ جنگ جاری ہے. اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے، جو بنیادی مقاصد ہیں، وہ اسرائیل کے ذاتی مفاد ہیں. چونکہ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اسرائیل بھی جو ہیں وہ جیوز ہیں، ان کا مذہب بھی جو ہے وہ امن کا سبق دیتا ہے. وہ بھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں. ان کے مذہب میں بالکل بھی جو ہے وہ آپ انسانیت کو اس طرح سے جو ہے وہ ہٹ نہیں کر سکتے. لیکن جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی، انسانیت اس وقت جو ہے مغرب سے مشرق تک اور مشرق سے مغرب تک اپنی پستی کا شکار ہے اور اپنی پستی کی بدترین سٹیج میں شامل ہو چکی ہوئی ہے. جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں، اس دنیا کے سیاسی قائدین ہیں، ان کو عوام کی اور انسانیت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے. دوسری طرف اگر پاکستان اور افغانستان کی بات کریں، جو بھی افغانستانی یا کسی بھی ملک کے تارکین وطن لیگلائزڈ نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ پاکستان چھوڑنا ہوگا. لیکن اس کے لیے اس وقت چونکہ پاکستان جو ہے پہلے ہی افغانستان سے جو ہے وہ دہشت گردی کے عناصر جو ہے وہ پاکستان کو ہٹ کر چکے ہیں. یہاں پہ دونوں ملک کے سیاستدانوں اور فیصلہ سازوں کو جو ہے وہ کوارڈینیشن کے ساتھ، ایک اچھے فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ ایک بھرپور کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو نمٹانا چاہیے، تاکہ جو انسانیت ہے اس کو بھی جو ہے وہ سہارا مل سکے اور جو اپنے اپنے مفاد ہیں وہ بھی حاصل کیے جا سکے. جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو سیاسی اور کھیلوں کی خبروں پر اور ان کے تبصروں پر مشتمل تھا. آپ لوگوں سے گزارش کی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے اہم پروگرام میں. اللہ حافظ.